اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ آج اس دنیا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے امامت کی پہلی کلی، یعنی آپ کے جو دو بیٹے ان میں سے پہلے بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ہمارے لیے خوشی کا مقام اس کئی حوالے سے ہے۔ پہلی بار تو یہ کہ امام علی علیہ السلام کے بعد دنیا میں دوسرے امام کی آمد ہے۔ دوسری خوشی کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی ولادت باسعادت ماہ رمضان المبارک کے مڈ کے اندر آپ کی ولادت ہو رہی ہے، جو ایام بیض یہ دن کہے جاتے ہیں۔ اپنی اہمیت اور اپنی قدر و منزلت یہ خود ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں عبادتوں کی فضیلت، نمازوں کی فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ شہزادی اطہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے اس دنیا میں امامت جو رونما ہونی تھی وہ آئی ہے، اور آپ کی ولادت اور آپ کی تعریف قرآن مجید میں پورے کی پوری سورہ رحمان کے اندر موجود ہے، جہاں بار بار پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ظاہراً ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تم پروردگار عالم کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، لیکن جب مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا، اور بہت سارے مفسر قرآن علماء دین کی تفسیر میں نے سنی، تو وہاں کے اوپر میں ایک اور بات جو تھی وہ بڑی حسین اور بہت خوبصورت، اور انشاءاللہ کہ جب آپ اس کی تفسیر سنیں گی تو سورہ رحمان سے اور محبت ہو جائے گی، اور یقیناً آج کے دن آپ کو ضرور اپنے امام کو سورہ رحمان پڑھ کے گفٹ دینا چاہیے، کیونکہ جب کسی کی ولادت ہوتی ہے، کوئی اس دنیا کے اندر آتا ہے نا، تو ہم اس کو تحفے دیتے ہیں، اسے گفٹ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں اسے تحفے اور گفٹ؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ہم اپنی بھی خوشی کا اظہار کریں۔ وارث قرآن اس دنیا میں نزول فرما چکا ہے، وارث قرآن اس دنیا میں آ رہا ہے، لہٰذا اس سے بہتر تحفہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی سورت کی تلاوت کر کے آپ کو ہدیۃً تبریک اور تہنیت پیش کی جائے۔ شہزادی اقدس کو تبریک اور تہنیت، خود رسول مختار کو تبریک و تہنیت پیش کی جائے، ہے نا۔ اور یہ سورہ وہ ہے کہ جس میں آپ کا بیان ہے، لہٰذا میں بتا رہی تھی کہ مفسرین نے اس بات کو واضح کیا کہ جو یہ قرآن مبین کے اندر اس سورہ رحمان کے اندر بار بار تکرار ہوئی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نعمت سے مراد ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ اور ذات گرامی حضرت حسین شہید کربلا ہیں۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم بار بار تکرار کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کا اس دنیا کے اندر شمار و قطار نہیں ہے۔ خدا جس نعمت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، جس نعمت کا احساس کرا رہا ہے، اس نعمت کے بارے میں بار بار پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم اپنے خدا کی، اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ لہٰذا آج کا دن ہمارے لیے خاص ہے، محبتوں بھرا ہے، رحمتوں بھرا ہے۔ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، اور اسی ساعت میں امامت کا اس دنیا میں آنا، آپ کی ولادت باسعادت، خود خانہ جناب فاطمہ زہرا کتنا حسین و جمیل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی تو اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا، اور لا کر آپ کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری چیزیں تھیں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہم تک رائج ہوئیں، تو رسول اسلام نے دیکھا تو فوراً کہا کہ کیونکہ یہ بیٹا ہے، یہ مولود ہے، اور اس لیے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ زرد رنگ کے کپڑے میں لے آئیے، ان کے لیے وائٹ کلر کا کپڑا، سفید کلر کا کپڑا، ہاں اس میں ان کو رکھیے اور اس کو لپیٹ کر کے میرے پاس لائیے۔ اور اس وقت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اکثر ہی اسے سفید کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، ظاہر ہے 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، آپ کے سر کے بال
ہٹایا گیا اور اس کے برابر چاندی غریبوں میں تقسیم کی گئی۔ آپ کا عقیقہ آپ کے عقیقے میں کہتے ہیں کہ دو ذبیحے کو ذبح کیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا کہ جب تمہارے یہاں بھی ولادت، تو یہ بہت ساری مستحبات ہیں اور بہت ساری سیرت رسول رسالت معاب ہیں، بہت ساری سنت ہیں جو ہم اپنے یہاں بھی کوئی نو مولود آتا ہے تو اس کی ولادت پر ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ پروردگار عالم کے رسول اسلام نے، جو کہ زبان وحی کے حامل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اب ان کا عقیقہ کیا جائے، ان کے سر کے برابر چاندی غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ لہٰذا بہت سی سنتیں تھیں جو آپ کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئیں۔ اس کی بھی ایک بہت ساری تفسیر ہے۔ اب جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا اور نام کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ ہمارے راہ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں۔ یہ کتنا حسین انداز ہے امامت کا، کتنا حسین اور بہترین طریقہ ہے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی احترام رسالت کر کے یہ بتانا کہ میں جب تک رسول اسلام ہے میں کسی چیز پر سبقت لے ہی نہیں سکتا، خواہ نام رکھنے کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جب رسول اسلام سے کہا کہ آپ نام رکھیں تو رسول اسلام کا بھی وہی طرز عمل تھا، کہا پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے میں ان کا نام حسن کیوں کر رکھ سکتا ہوں، یا میں ان کے نام کی کوئی بھی پیشن گوئی کیسے کر سکتا ہوں۔ لہٰذا جبریل امین کا نزول ہوا بعد تہانیت اور مبارکباد اور بعد السلام۔ فرشتہ امین، فرشتہ وحی نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا اے رسول اللہ، کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام کی منزلت آپ کے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے، ہارون کے لیے موسیٰ کی تھی۔ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی منزلت کیسی تھی، جیسے ہارون کے لیے موسیٰ کی تھی۔ تو فرمایا کہ جس طرح حضرت ہارون کے دو بیٹے تھے اور ان کا نام شبر و شبیر تھا حضرت ہارون کا، کیونکہ ان کی منزلت باب العلم کی منزلت، شہر مدینۃ العلم کی منزلت باب العلم کے لیے وہی ہے جو حضرت ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی، حضرت موسیٰ کی ہارون کے لیے تھی۔ لہٰذا وہ ان کے وزیر تھے، ان کے رفیق تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے جانشین تھے۔ لہٰذا جب ہم دعائے ندبہ میں بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ امام علی کون تھے؟ ان کے بھائی، ان کے رفیق، ان کے شریک کار، ان کے وزیر، وہی منزلت تھی جو ہارون کے لیے موسیٰ کی تھی۔ لہٰذا ان کے بھی دو بیٹے تھے، ان کا نام شبر و شبیر۔ اسی وجہ سے اب امام حسن علیہ السلام کا جو نام تجوید کیا گیا کہ شبر کی وجہ تسمیہ کے اعتبار سے ان کو حسن کہا جائے۔ حسن 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 کا روٹ ورڈ ہے وہی حسن، جمال، کمال، حسین ترین، بہترین۔ ظاہر ہے کہ جو جنت کا سردار ہوگا، جو ہم تمام لوگوں کا انشاءاللہ سردار ہوگا، جو جنت میں ہماری سرداری کرے گا، جنت حسین جگہ ہے، خوبصورت، بہترین، دل نشین جگہ ہے جنت نا۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے جسے جوانان جنت بنایا ہو تو اسے کتنا حسین اور دل نشین بنایا ہوگا۔ آپ کا نام بھی اسی سے ماخذ ہے۔ انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے اندر ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم کوئی بھی سیرت پاک، کچھ بھی تھوڑا سا ایک پارٹ، کوئی ایک تھوڑا سا حصہ، اب تو یوٹیوب کے اوپر میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم تھوڑا سا ان کے فضائل سے خود کو نزدیک تر کریں، کیونکہ یہ بھی مظلومی ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ جس طرح آپ کو صلح پر مجبور کیا گیا، اسی طرح ایک یہ بھی آپ کے لیے بات ہے یہ کہ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ کہ آج کا دن امام کے لیے خاص، امام کی زیارت پڑھیں، ضرور پڑھیں، نظر ضرور دلائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے امام کو تحفہ ضرور دیں۔ لیکن سب سے بڑا جو کار خیر ہوگا، سب سے بڑا جو ذکر ہوگا، سب سے بڑی جو بات ہوگی آج کی، وہ یہ ہوگی کہ ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ پر ذرا سا روشنی ڈالیں، ذرا سا اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن ناطق، امامت کے جو سورے اللہ نے اس دنیا میں نازل کی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ان سوروں کی تلاوت انشاءاللہ کریں۔ آپ سب کو امام کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ کی سیرت طیبہ معصومین، طاہرین اور امامین ہمارے پاس جو ہیں اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں، اور ہم بھی انشاءاللہ جنت کے حقدارین میں سے اپنے آپ کو شمار کر سکیں۔ ماہ رمضان المبارک ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اپنی بہترین اطاعت کا
موقع نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔